السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 57 پڑھیں گے۔ پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 143 ہے، اور اس سے پہلے ہم گناہوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا 56 پارٹ میں۔ اب آئیے یہاں پر گناہوں سے کیا نقصانات ہیں، بہت ساری بیماریاں اس سے ہو جاتی ہے، کیا کیا نقصانات ہیں وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ گناہوں سے دنیاوی نقصان، یعنی دنیا میں کیا نقصان ہوگا، گناہوں سے آخرت کا تو نقصان ہونا ہی ہے نا، اور عذاب، جہنم کی سزاؤں، اور قبر میں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہونا ہے، طرح طرح کے عذاب۔ اس کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر یاد رکھو کہ گناہوں کی نحوست سے آدمی کو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصان پہنچتے رہتے ہیں، جن میں سے چند یہ چند یعنی کچھ ہے، بہت سارے، لیکن اس میں سے کچھ بتائے جا رہے ہیں کہ روزی کم ہو جانا، رزق کم ہو جانا ہے نا، اس طرح بلاؤں کا ہجوم، اس طرح عمر گھٹ جانا، کم ہو جانا دل میں، اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جانا۔ لوگ کہتے ہیں نا یار باڈی نہیں ہوتی، یہ نہیں، پہلے گناہ تو چھوڑو، ٹھیک ہے۔ اس طرح عبادتوں سے محروم ہو جانا، عقل میں فطور پیدا ہو جانا، فتنے جیسا عقل میں مطلب کہ شیطانی خیالات آنا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا، بے عزت ہو جانا، کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، ہے نا، نعمتوں کا چھین جانا، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اس طرح ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، یہ بھی گناہ کا مطلب کہ کیوں کہہ لیجیے عذاب ہی ہے، ٹھیک ہے، نقصان ہے۔ چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرے کا بے رونق ہو جانا، اوہ یہ تو بالکل تجربہ ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بے ایمان جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہابی، دیگر فرقے پرست، صلح کلی ہے، اس طرح جتنے بھی اہل حدیث ہے، جتنے بھی خارجی رافضی اور جتنے بھی قادیانی ہیں، وہابی، دیوبندی، جتنے بھی، آپ نے ان کے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بد عقیدہ ہے، یہ غیر مقلد ہے۔ کیوں کہ ان کے چہرے سے وہ ایمان کا نور ہی چلا جاتا ہے، اور سنی علماء کو آپ دیکھیں ان کے چہرے پر کیسا نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو حق ہی ہے، یہ گناہ ہی ہے نا، گستاخیاں کرتے ہیں وہ لوگ، تو گناہ کی وجہ سے ان کے چہرے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اس طرح شرم و غیرت ہے نا، شرم اور غیرت کا جاتا رہنا، یعنی وہی غیرت یعنی کہ شرم ہی ہوتی ہے، یہ چلی جاتی ہے، بے شرم ہو جاتا ہے وہ انسان۔ ہر طرف سے ذلتوں، رسوائیوں اور ہے نا ناکامیوں، یعنی ناکامیابی کا ہجوم ہو جانا، بس برائیاں جو ہوتی رہے گی، مطلب کامیاب نہیں ہوگا وہ انسان۔ اسی طرح مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے نا، وغیرہ وغیرہ گناہوں کی نحوست سے بڑے بڑے دنیاوی نقصان ہوا کرتے ہیں۔ اب آئیے عبادتوں کے فوائد سنتے ہیں نا، دنیاوی فوائد، عبادت کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں عبادتوں سے آخرت کے فوائد تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کو آخرت میں جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن اس سے غافل نہ رہو کہ عبادت سے آخرت کے فائدوں کے علاوہ وہ عبادت کی برکت سے بہت سی دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل روزی بڑھنا، الحمدللہ، اس طرح مال و سامان اور اولاد ہر چیز میں برکت ہونا، ہے نا۔ دیکھا ہوگا آپ نے جو فرما بردار لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، تو ان کے وہاں برکت ہوتی ہے گھر میں۔ بہت سی دنیاوی تکلیفوں اور پریشانیوں کا رفع ہو جانا، یعنی چلے جانا، بہت سی بلاؤں کا ٹل جانا، سب کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جانا، یہ بھی عبادت کی وجہ سے۔ نور ایمان، یعنی ایمان کا نور ہے نا ہونے کی وجہ سے چہرے کا بارونق ہو جانا، یعنی رونق والا چہرہ ہونا، عمر کا بڑھ جانا، اس طرح پیداوار میں خیر و برکت ہو جانا، چاہے وہ کسی بھی چیز کی پیداوار اس میں برکت ہو جانا، اس طرح بارش ہونا، ہر جگہ عزت و آبرو ملنا، ہے نا، اس طرح فاقہ سے بچا رہنا، ہے نا، یعنی کھانے کے لالے نہ پڑنا گھر میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ٹھیک ہے، دن ہے نا، دن بدن جو کہتے ہیں نا، دن بدن، ایک دن دو دن، اس طرح دن بدن نعمتوں میں ترقی ہونا، بہت سی بیماریوں سے شفا پا جانا، ہے نا، آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچنا، وہ عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح شادمانی و مسرت، یعنی خوشی اور اطمینان قلب، یعنی دل کی خوشی کی زندگی نصیب ہونا،
اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دنیاوی فائدے ہیں جو عبادت کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب آئیے عبادت کی شان میں ایک کچھ الفاظ یوں کہہ لیجئے کہ اشعار کی صورت میں لکھے، اسے بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، رحمت کبریا عبادت ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ عبادت ہے۔ راحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے۔ حسن نور خدا عبادت ہے، یعنی پیارے خدا کے نور کا حسن ہے نا، کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس طرح طلعت جاں فضاں عبادت ہے نا، جان کی جو طلعت ہے، چمک ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح حاصل زست معرفت حق کی، یعنی حق کی معرفت حاصل کرنی ہو تو وہ مطلب عبادت ہی کا راستہ ہے۔ اسی طرح خلق کا مدعا عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دونوں عالم کا ہے بھلا اس سے، یعنی عبادت سے دونوں عالم میں بھلائی ہے نا۔ دولت بے بہاں عبادت ہے، یعنی دولت ایسی ہے کہ جو ختم نہیں ہوگی، وہ عبادت ہی دولت ایسی۔ اس طرح یہ خدا سے تجھے ملائے گی ہے نا، قبلہ حق نما عبادت ہے۔ روشنی معرفت کی گر چاہو، یعنی اگر معرفت کی روشنی چاہتے ہو تو چشم دل کی ضیا عبادت ہے، یعنی روشنی کہہ لیجیے دل کی ضیا ہے نا، چشم دل کے چشم کی ہے نا، چشم یعنی آنکھ ہوتا ہے، نظر ہوتا ہے، ضیا یعنی روشنی، تو عبادت ہی میں سب۔ روح کو ملتی ہے توانائی، تازگی ہے نا، ہر مرض کی دوا عبادت ہے۔ اس طرح اعظمی کر علاج عصیاں کا، چونکہ اب یہ اپنے لیے لکھ رہے ہیں نا جنہوں نے مکتا ہے کہ کر عصیاں یعنی گناہوں کا علاج کر، کیسے؟ معصیت کی شفا عبادت، معصیت یعنی گناہ، اور یہ گناہوں کی بیماریوں سے شفا، یہ کس چیز میں؟ عبادت میں ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر آگے 58 میں ہم تیسرا جو باب ہے، تیسرا چیپٹر وہ شروع ہو جائے گا رسومات کے بارے میں۔